اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصار. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کامیاب زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج جو ہماری دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے اور شاید یہ ہم سب اس سے دوچار ہیں اور سب اس کو محسوس کر رہے ہیں. فیس بک پر چلے جائیے تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس فرینڈس موجود ہیں, انسٹاگرام پہ فالوورس موجود ہیں, ٹویٹر پہ فالوورس موجود ہیں. جدھر دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن حقیقی دنیا میں جو لڑکا 1 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ واٹس ایپ فیس بک پہ ٹائم دے رہا ہے, وہ اپنے والدین کو 5 منٹ کا ٹائم دینا بھی پسند نہیں کرتا ہے, اور نتیجہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں. اور اسی حوالے سے آج ہر انسان پریشان ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے مضطرب ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے. اس کا راہ حل کیا ہے؟ اور ہم نے پوری کوشش کیا کہ اس کے راہ حل کو تلاش کریں, اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کا راہ حل پھر حسب سابق ہمارے پاس پھر موجود ہے. الحمدللہ ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا دلشاد علی مہدوی صاحب چلیں گے ان کے پاس اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہ جو نئی جنریشن جن مشکلات سے جوجھ رہی ہے اس کا کوئی راہ حل بھی ہے, یا یوں ہی ہم سب کے سب سراب میں بہکتے رہے اور اپنے راستے اور اپنی منزل کو گم کیے ہوئے ٹہلتے رہے. چلیں گے, ان کا استقبال ہوگا, گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ واقعا آج ہر انسان جھوٹ, جو ہماری گفتگو چل رہی تھی جھوٹ کی زندگی میں ہم اتنا کھو گئے ہیں کہ حقیقت ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے, اور شاید نظر آ بھی رہی ہے تو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہماری فیملیز ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں, باپ بیٹے کا رشتہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, بھائی بہنوں میں پٹ نہیں رہی ہے, یہ تمام چیزیں. اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کو کرنا نہیں آتا. سب سے پہلی چیز تو آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ آپ اتنے عظیم اور عزیز پروگرام کو یہاں پر لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ کا تمام ناظرین اور ہماری ٹیم کی طرف سے شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار و سپاس گزار ہیں خداوند متعال کے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکہ یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو, آپ کی ٹیم کو, ناظرین کو ادب عرض و سلام پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں حسب معمول آپ نے ہمیں خدمت کا موقع فراہم کیا اور یہاں پر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معروضات لے کر. جس طریقے سے پچھلی گفتگو میں بھی ہم اس بات کی طرف آ رہے تھے کہ انسان کو سرابی زندگی سے نکل کر, جھوٹی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف آنا ہے. مگر جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم واقعاً سرابی زندگی جی رہے ہیں. دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سن ہوتا ہے, اس کا بدن یا اس کا ذہن بے حس سن, یعنی کہ جب آپ جسم کے کسی عضو کو سن کرنے والی انجیکشن لگاتے ہیں تو کتنے بھی اس پر کٹ آئیں تو وہ اس کے درد کو محسوس نہیں کرتا. معاف کیجیے گا, کبھی کبھی معاشرہ سن ہو جاتا ہے, اس کا اچھا لفظ آپ نے کہا بے حس ہو جاتا ہے. سن اس لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم کہ وہ ملموس مثال ہے, آدمی جلدی اس کو در کرتا ہے, تجربے سے گزرا ہوا ہے. زیادہ تر ہم کوشش کر رہے ہیں ایسے الفاظ لائیں جس سے وہ خود تجربے سے گزرا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اب ایسا سن ہاتھ اگر آگ میں بھی ہاتھ ڈالے تو اسے سمجھ میں بات نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ جو سن شدہ فرد ہے, یہ جو سن شدہ معاشرہ ہے جو بہت ساری چیزوں کو درک نہیں کر پا رہا اور بہت ساری چیزوں کو محسوس نہیں کر پا رہا, یعنی اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی زندگی میں جی رہا ہوں جو غفلت کی زندگی ہے, میں ایسی زندگی میں جی رہا ہوں جو بے حسی کی زندگی ہے, میں ایسی زندگی میں جی رہا ہوں جہاں سراب ہی سراب ہے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یاد رکھیے, ہم اس بات کی طرف آنے سے پہلے جب اس جدید دور پر توجہ کرتے ہیں تو اس جدید دور کے لیے جو ماہر نفسیات, جو اس معاشرے کو, جو سوشل سائنسز پر کام کرنے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے سائیکالوجی سوشل سائنس کا ایک شعبہ ہے, وہ اس دور کو نام کیا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ پوسٹ ماڈرنیشن کا اس کو نام دیں کہ یہ بہت ترقی یافتہ دور ہے, مگر جب جو نفسیات کے ماہر ہیں اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ دور کیسا دور ہے, آیا یہ خوشحال انسان ہے, آیا یہ تابندہ انسان ہے, آیا یہ مسرت اور فرد کے ساتھ زندگی جی رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں, جو سائیکٹرسٹ ہیں یا جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو تعداد ہماری طرف مریضوں کی آ رہی ہے یا جو معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس حساب سے انہوں نے اس دور کو, جدید دور کو ایک نام دیا ہے, بلکہ 3-4 نام ہے جو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دی ایج آف اسٹریس, یہ دور اسٹریس کا دور ہے. اس کے ساتھ انہوں نے نام دیا ہے دی ایج آف اینزائٹی, یہ اینزائٹی کا دور ہے. یہ اور پھر کہتے ہیں دی ایج آف ایسپائریشن, پھر یہ کہتے ہیں دی ایج آف ایلینیشن. یعنی یہ سائیکولوجسٹ والوں کی طرف سے نام دیے گئے ہیں. یعنی ایلینیشن کیا کہتے ہیں؟ خود فراموشی کا دور. ایلینیشن کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنی ذات کو کھونے کا دور. خود فراموشی ایلینیشن یعنی کیا؟ بیگانگی کا دور. ایلینیشن یعنی کیا؟ اجنبیت کا دور. کیونکہ
جو ایلین لفظ استعمال ہوتا ہے، ایلینیشن اسی سے نکلا ہے، ایلین کہتے ہی اجنبی مخلوق کو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے لیے کب استعمال ہوتا ہے؟ دی ایج آف ایلینیشن کہتے ہیں، اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یہ بیگانگی کا شکار ہو جاتا ہے، جب یہ اجنبیت کا شکار ہو جاتا ہے، خود کو کھو چکا ہے جب یہ خود کو کھو چکا ہوتا ہے، جب خود کو ہی نہیں پہچان رہا، کیا بات، تو جو اس سے رشتے منسلک ہوتے ہیں ان کو کیسے پہچان پائے گا؟ میں ایک مزے کی رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اور یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ صرف فردی بیماریاں نہیں ہیں، اجتماعی بیماریاں بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد ایج آف ایلینیشن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک فرد جو ہے بیگانگی کا شکار ہوا ہے، ایک فرد ہے جو خود کو کھو چکا ہے، ایک فرد ہے جو اپنے آپ کو تلاش کرنے کے اس میں نہیں، پورا معاشرہ، سماج بیگانگی کا شکار ہو چکا ہے آغا، سماج پورا، جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں جامعہ معاشرہ اجنبیت کا شکار ہو چکا ہے۔ میں اس کی آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں۔ آن ورلڈ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف ان کا ایک تھنک ٹینک افراد بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی، اپنے اداریے پر بیانیہ جاری کیا جس میں 3 افراد کے سر فہرست نام تھے، اور وہ تینوں افراد آن ورلڈ کے، ان کی مختلف شعبوں میں کام ہے، میڈیا پہ بھی کام ہے، اخبار پہ بھی کام ہے، اور ادارے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ پریکٹیکل آئیڈیاز دیتے ہیں ٹو بوسٹ اکنامک، یعنی اکنامیکلی طور پر اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، اپورچونٹیز کے لیے، اس کے لیے۔ یہ یونائٹڈ کنگڈم میں، اگر آپ اس کو جائیں گے سرچ کریں گے تو یو کے آن ورلڈ لکھیں گے تو اس پہ یہ اداریے کی طرف سے یہ جملہ آئے گا جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 ان کے ماہر افراد یہ کہتے ہیں، جیمز بلیڈن ہیں، ول ٹینر ہیں، اور فجولا ہیں، خاتون ہیں، یہ 2 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے اداریے کے صفحے پر ایک بیان جاری کرتے ہیں، تینوں افراد کیا کہتے ہیں؟ ینگ پیپل آر فیسنگ لونلیس ایپیڈیمک، یعنی اس وقت کا جو جوان ہے وہ تنہائی کی وبا میں مبتلا ہے۔ یعنی پھر اس کو ٹائٹل کیا دیا ہے؟ ایج آف ایلینیشن، یعنی یہ دور جو ہے وہ بیگانگی کا دور ہے، فراموشی کا دور ہے، اجنبیت کا دور ہے، اپنی شناخت کو کھو چکا ہے۔ یعنی یہ دور ایج آف اسٹریس کا دور ہے، یہ دور اپنے شناخت کو پانے کا دور ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں یہ اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بہت اچھا نام ہے، یعنی فارسی میں اس کو کہتے ہیں فضائے مجازی، یعنی یہ مجازی دنیا ہے، حقیقی دنیا نہیں ہے۔ البتہ جو حقیقی طور پر اس فضائے مجازی سے فائدہ لیتے ہیں ان کے لیے یہ حقیقی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں تنہائی کی طرف جا رہے ہیں؟ سوال کیا گیا، بھائی جب میڈیا ان کے پاس ہے، فیس بک ان کے پاس ہے، ٹویٹر ان کے پاس ہے، دنیا جہان کی ایپس موجود ہیں، میسیجنگ سسٹم موجود ہے، پھر کیوں تنہائی کی طرف جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تنہائی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس میڈیا کے چکر میں اتنا کھو چکے ہیں۔ سمجھیں کہ ایک آدمی جو سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، وہیں پر اس کا بدن تو تیرتا ہے مگر اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ یہ میڈیا میں تیر تو رہا ہے، یہ اس کا تعفن شدہ وجود جسے یہ خود بھی برداشت نہیں کر پا رہا، یہ تعفن شدہ وجود ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوان لونلینس کا شکار ہو گیا ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ اسی لیے یہ خطرہ آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ایج آف اسٹریس کا خطرہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایج آف اینزائٹی، تناؤ، کھچاؤ، خواہش، ایج آف ایسپائریشن، یہ خواہش کا زمانہ ہے، کیونکہ جب معاشرہ خواہشوں کے بلبوتے پر جیے، ضروریات پر نہیں، جب معاشرہ تناؤ کھچاؤ کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ پریشر کیوں آ رہا ہے، یہ اسٹریس کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے اسٹریس آ رہا ہے کہ یہ خواہشات کی بنیاد پر زندگی جی رہا ہے، خواہشات کے بلبوتے پر زندگی جی رہا ہے۔ اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جب یہ اپنے آپ کو کھونے کی بات کر رہا ہے، دیکھیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ خبردار اپنے آپ کو مت کھونا، اپنے آپ کو گم مت کرنا۔ اور مزے کی بات ہے کبھی کبھار اپنے گم ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر احساسی ہو جائے تو سب کچھ حل ہو جائے نا۔ ہاں، مگر ایک تڑپ ہے نا، ایک تڑپ بتا رہی ہے کہ یہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ تڑپ ہم اس کو توجہ دلا رہے ہیں، جو ہم نے ابتدائی مقدماتی جملے کہے کہ یہ مصروف زندگی میں گویا کہ اتنا سن ہو گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں گم ہو گیا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا ہدف گم ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں جھوٹی اور شرابی زندگی جی رہا ہوں۔ اس کے لیے اچھی مثال ہے جو بزرگان بھی دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ ماں کے ساتھ جائے بازار میں اور کھلونوں میں محو ہو جائے اور ماں کے ہاتھ سے جو انگلی اس نے ماں کی پکڑی ہوئی تھی چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کو گم کر بیٹھے، اب لوگوں کو آ کر کہتا ہے کہ میری ماں گم ہو گئی ہے۔ صحیح کیا ہے؟
اس کی ماں گم ہوئی یا یہ خود گم ہوا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، یہ گم یہ ہو گیا گم ہوا ہے کیونکہ شعور اس کے پاس نہیں ہے، عالم بچپنے میں ہے، ماں اس کی گم نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے ہم 2002 میں خیرپور میں سلطان المدارس میں ہمارے استاد محترم تھے غلام شبیر حیدری صاحب، ان کے پاس ایک کتاب تھی ڈاکٹر علی شریعتی کی دعا کے موضوع پر، تو ان کے پاس باقاعدہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے تھے، ترجمہ ہوا تھا تازہ، تو اس میں انہوں نے چلتے چلتے ایک جملہ لکھا، کہہ رہے تھے مقالے کا میں نے جو عنوان دیا تھا وہ تنہائی دیا تھا، تنہائی۔ جی کہتے ہیں آگے چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کا نام تنہائی نہیں رکھنا چاہیے، جدائی رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کہا میں کب تنہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تنہا سمجھا؟ یہ تو خداوند متعال کسی بھی حال میں مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، یہ میں تھا جو خدا سے جدا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، قدم قدم پہ خدا سے جدا ہو رہا تھا، مگر خداوند متعال تھا کہ میرے ہاتھ تھام رہا تھا، خداوند متعال تھا کہ مجھے سہارا دے رہا تھا۔ یہ اس کا لب لباب تھا گفتگو کا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر جو بچہ گم ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے میری ماں گم ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ خدا ہم سے گم ہو گیا ہے، خدا ہم سے بات نہیں کرتا، خدا ہم سے روٹ گیا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی عمدہ جملہ ہے علم اخلاق والے اس اساتذہ کا کہ خدا کبھی بھی نہیں روکتا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، یا سری الرضا، دعائے کمیل میں پڑھتے نا، بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ اسی لیے جو ایک دعا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو سلامتی ایمان کے لیے بہترین دعا قرار دیتے ہیں، اور انسان کے لیے جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو عاقبت بالخیر کے ساتھ جائے۔ تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ با ایمان ہو کر مرے گا، کیونکہ وقت آخر ایمان سلب ہونے کے بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ وبالاسلام الدینہ وبالقرآن کتابہ۔ تو وہاں پر یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، یا ربن، ٹھیک ہے وقف کر رہا ہوں تو ربا، کہ میں راضی ہوں کہ خدا میرا رب ہے۔ آیا بندے کی رضایت اہم ہے یا خدا کی رضایت اہم ہے؟ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم بندے سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، مگر اے بندے تو خدا سے راضی ہو جا۔ کیا بات ہے، کیونکہ تسلیم اور رضایت کی منزل کا حصول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان ہے جو شکایتوں میں زندگی جیتا ہے، یہ انسان ہے جو ناشکری کی زندگی جیتا ہے، یہ انسان ہے جو تناؤ کھچاؤ کی زندگی جیتا ہے، یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ سراب کی زندگی میں جی رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں، یہ خود کو گم کر بیٹھا ہے۔